اللہ نے آپ کو ایک نواسا عطا کیا ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کا نام حسین رکھیں، اور یہ وہی نواسا ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ کرب و بلا میں قربان کرے گا، اور اس کی قربانی کے بعد ہی رہتی دنیا تک اللہ کا دین باقی رہے گا۔ حضور نے جیسے ہی امام حسین کو گود میں لیا تو اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھتے ہیں، اور امام حسین رسول اللہ کی زبان چوستے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ رسول خدا اکثر امام حسین کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ چھوٹے سے امام حسین جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ اپنے خطبے کو روک کے امام حسین کو اپنی گود میں لیتے اور منبر پہ تمام اصحاب کو بتاتے کہ اے لوگو پہچانو، یہ میرا نواسا حسین ہے، ان قریب اس کو میرے دین کے لیے بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ اس وقت اس حسین کی مدد کرنا، بس دور بدلتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد اہل بیت پہ مصائب بڑھتے جاتے ہیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوتی ہے، امام علی کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جاتا ہے، امام حسن کو بھی زہر دیا جاتا ہے، اور جب سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یزید پوری دنیا کے سامنے اللہ کے دین اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کی توہین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ کے دین کو نہیں مانتا، اور اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے جس کی حکومت 3 بر اعظم پہ پھیلی ہوتی ہے۔ پوری دنیا ظالم بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مدینے سے یہ آواز دیتے ہیں کہ اے یزید، تو جھوٹا ہے، میرا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر اس بات کو بتانے کے لیے مجھے قربان بھی ہونا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بس یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین کو مدینے میں شہید کیا جائے۔ امام حسین نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اپنے نانا کے مقدس شہر میں بہے۔ آپ مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی پناہ میں جا کے مقیم ہوتے ہیں اور حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ یزید کی یہ سوچ تھی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو طواف کعبہ کے بیچ میں ہی قتل کریں گے، اس میں ایک تو امام حسین بھی قتل ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کے گھر کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ امام حسین کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نہیں چاہتے کہ ان کا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے، اور اتنے میں آپ کے پاس کوفے سے ہزاروں خطوط بھی آتے رہے کہ اے نواسا رسول، ہم بھی رسول اللہ کے دین کی بقا کے لیے یزید پہ لعنت کرتے ہیں لیکن یزید کے ظلم کی وجہ سے مجبور ہیں، آپ جلد کوفے آ جائیے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے۔ ان خطوط میں یہاں تک لکھا تھا کہ اے حسین، اگر آج آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹتا رہا اور امام حسین مکے میں مقیم رہے۔ امام حسین اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم ان سے مل کے حجت تمام کرو۔ مسلم بن عقیل کوفے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی محبت کو دیکھ کے امام حسین کی طرف ایک خط لکھتے ہیں کہ مولا آپ جلد کوفہ آ جائیے۔ امام حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اپنے بچوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں یزید اپنے تمام وزیروں میں سے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو چنتے ہیں کہ وہ فوراً جائے اور کوفے کی حکومت سنبھالے اور امام حسین کے چاہنے والوں پر وہ ظلم کرے کہ سب اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ نواسائے رسول مکے کو چھوڑ کے جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچنے لگے تو وہاں پہ انہیں مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوفے والے بدل گئے اور کسی نے سونا لے کے خاموشی اختیار کر لی تو کوئی یزید کے ظلم کی وجہ سے گھر میں چھپ گیا۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ عرب کے صحرا کو چھوڑ دیں اور کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یزید کی حکومت نہ ہو۔